خود کو بڑی سیاسی تجزیہ نگار اور مصنفہ گرداننے والی عائشہ صدیقہ نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بھارت کو خطے کے امن و سکون اور ترقی کے لیے مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کی پیشکش کو اپنی انتہا پسندانہ اور بھارت نوازی کی بھیٹ چڑھانے کی بھونڈی کوشش کی ہے۔ اپنی ٹویٹ میں عائشہ صدیقہ نے یہ تو کہہ دیا کہ جنرل باجوہ نے اپنی تقریر میں کشمیر کا ذکر نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یا تو انہوں نے جنرل باجوہ کی تقریر سنی ہی نہیں، اور یا پھر ہمیشہ کی طرح اپنے آقاؤں کی ہدایت پر وہ پاکستانی حکومت اور فوج کے حوالے سے جان بوجھ کر غلط فہمی پیدا کر رہی ہیں۔ حالانکہ جنرل باجوہ نے واضح طور پر کہا تھا کہ خطے کے امن و ترقی کے لیے بھارت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ پرامن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے، جبکہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ دنیا جانتی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ ہی سر فہرست ہے اور دونوں ممالک کے درمیان کئی جنگوں کا باعث بھی بن چکا ہے۔ بھارت کی جانب سے ہٹ دھرمی کی پالیسی اور کشمیریوں کو طاقت کے بل پر محکوم رکھنے کی وجہ سے آج تک پاک بھارت تعلقات بہتر نہیں ہو سکے، جس کی قیمت خطے کے عوام غربت، افلاس اور ناخواندگی کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کے دیرینہ احباب میں طارق فتح جیسے لوگ موجود ہیں جن کا اسلام اور پاکستان سے عناد کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ در حقیقت عائشہ صدیقہ اور طارق فتح جیسے لوگ انتہا پسند ہندو جماعت راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کی ایما پر ایسا کر رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ ان کی انتہا پسندانہ سوچ اور ذاتی مفاد کے حصول کی کتنی بھاری قیمت اس خطے کے عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اس بات کے شواہد بھی موجود ہیں کہ عائشہ صدیقہ اپنے ہم مشرب ساتھی طارق فتح کی طرح بھارتی چنگل میں پھنس چکی ہیں۔ آج کشمیری بھارت کی 10 لاکھ سے زائد فوج کے نرغے میں انتہائی کسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ مودی کی فسطائی حکومت ان سے ان کی شناخت چھین رہی ہے۔ لیکن عائشہ صدیقہ کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور بھارتی ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کریں، بلکہ اس کے برعکس مسئلہ کشمیر کے پرامن اور پائیدار حل کے لیے کی جانے والی کوششوں کو ہی سبوتاژ کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی حساس دل رکھنے والا انسان کبھی بھی ظلم و زیادتی پر مبنی کسی اقدام کی حمایت نہیں کر سکتا، لیکن عائشہ صدیقہ ہیں کہ انہیں اپنے نام کا بھی پاس نہیں، اور وہ جس ڈٹائی کے ساتھ بھارتی ظالمانہ پالیسیوں پر چپ سادے بیٹھی ہیں اور جس انداز میں پاکستان کی جانب سے کی جانے والی امن و آشتی کی کوششوں کو بدنام کر رہی ہیں، اس سے ان کی اسلام اور انسانیت کے ساتھ دشمنی کھل کر واضح ہو جاتی ہے۔ عائشہ صدیقہ اور ان جیسے دوسرے بھارتی اداکاروں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جیت ہمیشہ حق، سچ اور انصاف کی ہوتی ہے، اور اس کی راہ میں روڑے اٹکانے والوں کو نہ تو کبھی تاریخ نے اچھے الفاظ میں یاد کیا اور نہ ہی کبھی معاف